حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم اور احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ ایمان، صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کے سلسلے میں ایک عظیم المرتبہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قوم کی حالت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت گمراہ ہو چکی تھی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو چکا تھا اور وہ اپنی خواہشات کے غلام بن گئے تھے۔ ظلم، فحاشی اور برے اعمال ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں اور ان کو برے اعمال سے باز کریں۔ دعوت حق۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے دن رات اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور ان کو سمجھایا کہ بت کسی قسم کا فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ اگر وہ ہدایت کے راستے پر نہ آئے تو انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان بیان کیا گیا ہے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ سورۃ الاعراف، آیت 59۔ قوم کا انکار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی باتوں کو جھوٹ سمجھا۔ وہ ضد اور تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے اور اپنے باپ دادا کے دین پر چلنے کو ترجیح دی۔ قوم کے سردار خاص طور پر حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے عام لوگوں کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننے پر اکسایا۔ قرآن میں ذکر ہے: اور انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور سنسار کیے جاؤ گے۔ سورۃ الشعراء، آیت 116۔ کشتی بنانے کا حکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب ان کی قوم ہلاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے نوح کو وحی بھیجی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ سورۃ ہود، آیت 37۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں کشتی بناتے دیکھ کر مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر یقین رکھتے تھے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ طوفان کا آغاز۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایمان لانے والے لوگوں اور ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب زمین اور آسمان سے پانی برسے گا اور پوری قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے گا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے: پھر ہم نے آسمان کے دروازے زوردار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین کو چشموں میں تبدیل کر دیا۔ سورۃ القمر، آیت 11 اور 12۔ جب طوفان شروع ہوا تو پانی زمین پر ہر طرف پھیل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ان کی باتوں کا مذاق اڑاتی تھی اب ڈوبنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر بچ جائے گا، مگر وہ بھی پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ طوفان کے بعد جب تمام کافر لوگ ہلاک ہو گئے اور زمین پر پانی کم ہونا شروع ہوا تو کشتی جودی نامی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے انہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو دوبارہ آباد کرنے کا حکم دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلایا۔ سبق۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے میں صبر اور استقامت بہت ضروری ہے۔ یہ قصہ اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو اس پر ایمان لائے اور اس کی فرمانبرداری کرے۔